قربانی میں ایک غلطی ہمارے یہاں یہ بھی ہوتی ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کا انتقال ہو گیا، مولوی صاحب اماں کے نام سے ایک الگ سے جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اماں زندہ تھی، دوا کے لیے تڑپا کرتی تھی، ان کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ابا زندہ تھے، ان کا چشمہ ٹوٹ گیا، اس بغیرت کے پاس باپ کے چشمے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ باپ زندہ تھا، ماں زندہ تھی، ان کی خدمت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ وقت تھا نہ پیسے تھے۔ باپ مر گئے، ماں مر گئے، تو صاحب ابا کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے، اماں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے۔ یاد رکھو، مردے کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے شریعت میں۔ اس لیے جو یہ طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ الگ سے دادا کے نام سے، ابا کے نام سے، اماں کے نام سے جو جانور خرید کے لاتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ آپ اپنی قربانی کے ثواب میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی پوری فیملی، اللہ کے رسول کے دور میں ایک چھوٹے جانور کی قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوتی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھا گیا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ رسول اکرم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک انسان ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے کرتا تھا۔ ثم تباہ الناس، بعد میں لوگ دکھاوا کرنے لگے۔ یہ ابو ایوب انصاری اپنے دور کی بات کر رہے ہیں کہ بعد میں لوگ دکھاوا کرنے لگے۔ آج کے دور کو دیکھ لیتے تو لوگ کیا کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری؟ تو ایک جانور کافی ہے، اس میں آپ اپنے پورے گھر والوں کو، اپنے مرحومین کو بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ کے رسول کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، اور پوچھو گی صاحب کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے صاحب ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کے نام کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی سے محبت ہے، نبی پر درود و سلام پڑھو۔ نبی سے محبت ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی نبی کو چاہنے والا نہیں تھا۔ صحابہ نے کبھی نبی کی طرف سے قربانی نہیں کی، اور اللہ کے نبی نعوذ باللہ آپ کو ہماری قربانیوں کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ آپ تو اپنی پوری امت کی طرف سے خود قربانی کرتے تھے۔ جب آپ اپنے 2 دمبے اور 2 میڑے ذبح کرتے تھے تو اس میں آپ ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ اس قربانی کو میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کو اپنی امت کے ان لوگوں کی بھی فکر ہے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے، تو اللہ کے نبی اپنی قربانی کی دعا میں کہہ رہے کہ اے اللہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما لے جو قربانی نہیں کر پائے۔ اللہ اکبر، کتنا چاہنے والا ہمیں نبی ملا ہے۔ تو نبی اکرم کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ قربانی کے پہلے جانور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا اور یہ سمجھنا کہ صاحب اس کو کھلانا پلانا ضروری ہے، یہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائے گا تو کھا پی کے جنت میں جائے، یہ سب بکواس بات ہے، غلط بات ہے۔ بھوکا ہو تو کھلاؤ، اگر واقعی میں بھوک لگی ہے تو کھلاؤ۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ذبح کے پہلے اس کو کچھ کھلانا پلانا ضروری ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے پہلے اپنی چھری وغیرہ چیک کر لو۔ چھری وغیرہ تیز ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کاٹنے میں بہت زیادہ تکلیف ہو جانور کو۔ ایسی چھری ہو کہ ایک بار میں اس کی گلا کٹ جائے اور ایک مرتبہ میں اس کی جان نکل جائے، تکلیف نہ ہو۔ یہ اسلام نے ادب بتایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ جب جانور کو ذبح کرو تو اس میں بھی احسان کرو، اور چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ یہ بھی منع ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز کریں، جانور سے چھپا کر کے چھری تیز کریں، اس کے سامنے چھری تیز کرنا یہ بھی منع ہے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی جہالت ہے، قربانی کے بعد اس کے خون کو اپنے کپڑے پر، اپنے بدن پہ پوتنے لگتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ پہلے ادھر سلیم پورہ وغیرہ میں جب اونٹ کی قربانی ہوتی تھی، میرے بچپن میں کبھی گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ اونٹ کی جب قربانی ہوتی تھی اس کے خون کو لوگ جو ہے بدن پہ پوت لیتے تھے۔ یہ بھی بالکل جاہلانہ طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی ناتا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ قربانی ہو گئی، اب اس کے بعد اب گوشت ہے۔ اب گوشت کا کیا کیا جائے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ ایک حصہ خود کھایا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا جائے، ایک حصہ غریبوں کو دیا جائے۔ لیکن قرآن و حدیث میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلو وتصدقوا وادخروا، کھاؤ، صدقہ خیرات کرو، اسٹور کرو، تمہیں آزادی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلو منہا واطعموا البائس الفقیر، کھاؤ اور غریبوں کو کھلاؤ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو غریب ہے، جو قربانی نہیں کر سکتا، 10,000 کے 12,000 کے بکرے ہیں،
ہر آدمی استطاعت نہیں رکھتا. ان غریبوں کے گھر بقرعید کے دن گوشت پہنچائیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں قربانی کے گوشت میں بھی ادلا بدلا چلتا ہے. جہاں سے گوشت آیا وہاں جائے گا, جہاں سے نہیں آیا وہاں نہیں جائے گا. قربانی کے موقع پر یہ سوچ نکال دو میرے بھائی, جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں آپ گوشت دے دیں. جہاں یہ لگتا ہے کہ یہاں بہت گوشت پہنچ گیا وہاں چھوڑ دیں. جہاں ضرورت ہے, جہاں لگ رہا ہے کہ یہاں گوشت نہیں پہنچا گا, وہاں آپ گوشت پہنچائیں. اور قربانی اپنے ہاتھ سے کریں. بعض جگہوں پر یہ دیکھا کہ حافظ جی کو بلا رہے ہیں, مولوی صاحب کو بلا رہے ہیں. ارے خود ذبح کرو بھائی. اللہ کے نبی نے ہمیشہ اپنے ہاتھ سے قربانی کی. صرف حج کے موقع پر 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے اور باقی 37 اونٹ حضرت علی نے کیے تھے. یہ حج کے موقع کی بات ہے, جو حج والی قربانی ہوتی ہے. باقی ذی الحجہ والی جو قربانی ہے وہ اللہ کے نبی ہر سال اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. حضرت عائشہ چھری تیز کرتی تھی اور وہ لاتی تھی, اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے.